بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر فاقی. دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج اتوار ہے، 4 نومبر ہے. تو کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، منڈے سے آنورڈ 7 دن کافی امپورٹنٹ ہیں. ان 7 دنوں میں آپ کو 3-4 بڑی خبریں مل سکتی ہیں، کیونکہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے اعلان کے بعد جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، اور کیا ریاست پاکستان اور ہمارے طاقتور ادارے، طاقتور حلقے اس الیکشن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں بھی یا نہیں. کچھ خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پہلی خبر، کل منڈے کو ایک لانگ مارچ آ رہا ہے، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان خاص طور پہ قاضی فائز صاحب کے لیے بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہوگی، کیونکہ ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. فیض آباد دھرنا کیس کی وہ بھی چل رہا ہے. تو ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے گی، اور یہ لانگ مارچ جو ہے یہ ڈی چوک سے فیض آباد سے ڈی چوک تک آئے گا. 5 نومبر کو آئے گا، اور اس کا بنیادی مقصد ہے اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال. طوفان الاقصی مارچ کا نام ہے دیا گیا ہے، اور اس کے لیے بھرپور قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. یہ کاکڑ حکومت کے دور میں یہ پہلا پاور شو ہوگا، اور اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور وہ بھرپور طریقے سے اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے اور آ کے اپنا میسج کنوے کریں گے. یہ ایک اور مثال ہے کہ پاکستان میں اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مذہبی جماعتوں کو بلا امتیاز، بلا تفریق اپنے جلسے کرنے کی آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، سیاسی آزادی ہے، اور بھرپور طریقے سے وہ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ آزادی میسر نہیں ہے، اور ان پر مسلسل قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں وہ بھی تگودو کر رہے ہیں. اور جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں ان کی ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی ہے جی بیل اپلیکیشن ہے، ضمانت کی درخواست ہے. سپریم کورٹ کا امتحان ہے، کیونکہ بالعموم ایسے کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے، اور ہائی کورٹ سے ہی یہ ضمانت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہائی کورٹ میں یہ ضمانت نہیں ہوئی، اور اب معاملہ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان تک. یہ اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، جو ضابطۂ فوجداری کو سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیس ہی جھوٹا ہے، اور وہ اتنا کمزور ایف آئی آر ہے کہ کوئی بہت ہی پریشر میں آ کے بھی کوئی جج سزا نہیں سنا سکتا. لیکن چونکہ فرمان جاری ہو چکا ہے، اس لیے اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اس فرمان کی تابعداری میں سزا ہو جائے گی، جیسے کہ توشہ خانہ میں ہوئی ہے. تو بہرحال یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے، سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے، نمبر لگ گئی ہے، درخواست کو نمبر بھی لگ گیا ہے، اعتراض بھی کوئی عائد نہیں کیا گیا. سردار لطیف کھوسہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں. تو نمبر 1 تو یہ خبر تھی. دوسری ایک خبر ہے جی، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی 7 تاریخ کو ہے، اور وہ ہے تو جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب کے سامنے ہوگا. انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں، اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. جی، تو عمران خان صاحب کو ایک آفر کی گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی ہے. پہلی آفر اور بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میثاق جمہوریت میں شامل ہو جائے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو. پہلے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اس میں موجود ہیں، لہذا پی ٹی آئی بھی آ جائے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ کوئی بھی اقتدار میں آنے یا جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فوج سے مدد حاصل نہ کرے. یہ میثاق جمہوریت کا بنیادی جزو ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا میثاق جمہوریت کے فوج سے مدد حاصل نہیں کیا جائے. لیکن اس وقت جو بلاول بھٹو نے یہ بات کی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو مسلم لیگ نواز جو جماعت ہے، جو میثاق جمہوریت کی بڑی جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی، دو ہی بڑی جماعتیں تھیں، تو اس وقت پی ایم ایل این تو سارے کا سارا اقتدار حاصل ہی وہیں سے کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، سب کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے جی ایچ کیو کا، گیٹ نمبر 4. ہر وقت وہاں پہ دستیاب ہوتے ہیں، اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خوش آمد بھی کر رہے ہیں، اور بوٹ بھی چمکا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے پہلے تو میثاق جمہوریت پہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں، اور پیپلز پارٹی اگر سمجھتی ہے
کہ واقعتاً کیونکہ پیپلز پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اور میاں صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کے آئے ہیں، خورشید شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیل آہستہ آہستہ کھل جائے گی، اور یہ ڈیل کر کے آئے ہیں، ڈیل کر کے گئے تھے، تو وہ تو خود، اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت نواز شریف صاحب کے حق میں پریشر جتنا ڈال رہی ہے میڈیا پہ اور پولیٹیکل پلیئرز پہ، جس طریقے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو وہ تو ہمارے سامنے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو میثاق جمہوریت میں دعوت دینے کے بجائے بلکہ خود پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اپنی اتحادی جماعت مسلم لیگ نواز کا، کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ایک معاملہ ہے، اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے لانگ مارچ کا، میں نے آپ کو بتا دیا، عمران خان صاحب کے فیصلے۔ عمران خان صاحب نے کچھ فیصلے کیے ہیں، اور وہ یہ کہ ان سے ملاقاتیں کرتے تھے وکلا، اور وکلا ملاقاتیں کر کے، یا کوئی بھی انڈیویجول جاتا تھا ملاقاتیں کر کے، باہر آ کے وہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ بیان کر دیتے تھے، اور کچھ ایسی گفتگو بھی بیان کر دیتے تھے جو اندر نہیں ہوئی ہوتی تھی، اور اس سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ اور اس لیے اب عمران خان صاحب نے ایک ایس او پی کا تعین کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ملاقاتیں کریں گے مجھ سے، وکلا کریں گے یا پولیٹیشنز کریں گے، تو ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو گفتگو ہے وہ ہر کسی کو کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور وہ صرف پارٹی کے اسپوکس پرسن یا جس کو اتھرائز کریں گے عمران خان صاحب، صرف وہ باہر آ کے گفتگو کرے گا، اور انہی کی گفتگو کو عمران خان صاحب کی گفتگو اور پارٹی پوزیشن سمجھا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کی گفتگو کو نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ اس لیے بھی کیا کہ کیونکہ معاملات ہیں سینسٹیو، اور اندر گفتگو کچھ ہوتی ہے، باہر وہ بیان کر دی جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں عمران خان صاحب نے جو کی ہوتی ہیں وہ باہر آ کے نہیں کرنی ہوتی۔ دوسرا، عدالتی حکم کے باوجود عمران خان صاحب سے ان کے بیٹوں کی بات نہیں کروائی گئی، تو یہ بھی ان کے ساتھ خاص سلوک کیا جا رہا ہے، اور عدالتی احکامات پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ اب ایک دو خبریں آپ سے، ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ فواد چودھری صاحب کی۔ فواد چودھری صاحب لاپتہ ہیں، ان کو کل اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا۔ اب خیال یہ ہے کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک انٹرویو ریکارڈ کروائیں، اور انٹرویو وہ قابو نہیں آ رہے تھے۔ فردوس عائشہ گوان صاحب بتا چکی ہیں کہ انہیں مکمل طور پہ آنا چاہیے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ تانکے جھانکے کر رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی تھے، ہم استحکام پاکستان پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے، اس کا نیریٹو بیان نہیں کر رہے تھے۔ ساتھ ہی فردوس عائشہ گوان صاحبہ نے ایک دھمکی بھی دی ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ فواد چودھری صاحب اس زہریلے بیانیے کا خود بھی حصہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک جو ہے اس کو زخم لگے ہیں، اور اس لیے فواد چودھری صاحب کو چاہیے کہ وہ زخموں پہ مرہم رکھیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر انہوں نے انٹرویو نہ دیا اور وہ استحکام پاکستان پارٹی میں نہ آئے اور آ کر بہت بھرپور طریقے سے سرگرم عمل نہ ہوئے، اور نہ صرف یہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو برا بھلا کہنا ہے، ان پہ کیچڑ اچھالنا ہے اور ان پہ گند اچھالنا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پھر آپ کو کوئی رعایت مل سکتی ہے، ادروائز نہیں مل سکتی۔ تو فردوس عائشہ گوان صاحبہ کا جو کل کا انٹرویو ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے، اس میں اوپنلی ذرائع ابلاغ پہ آ کے، یعنی کہ قومی ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے وہ انہوں نے یہ بات کی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ارادے کیا ہیں، ارادے کیسے ہیں۔ وہ فواد چودھری صاحب کو بھی اب سپیئر نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ان کے انٹرویو کا آپ انتظار کریں کہ ان کا انٹرویو کس ٹیلی ویژن چینل پہ کس اینکر کے حصے میں آتا ہے، ورنہ وہی بات ہے جی کہ رب نیڑے کے گھسن، تو اس کے بعد پھر وہ وہی کریں گے جو پچھلے صداقت عباسی صاحب کے ساتھ ہوا، جو جناب عثمان ڈار صاحب کے ساتھ ہوا، اور ادروائز پھر مصائب ہی مصائب ہے۔ حالانکہ فواد چودھری صاحب سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، ان کو یہ تھوڑا سا ایج حاصل ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوا، اور ان کے بارے میں الزام یہ ہے کہ وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، اور کچھ اور رہنما بھی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، اور وہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں 2-4 دنوں میں اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ کس حال میں ہے ہمارے فواد چودھری صاحب، اور وہ کس حد تک آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال مجبوری ہے، اور اس میں مجبوری میں ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اپنی پوزیشن چھوڑنی پڑے گی۔ تو یہ ہے جی۔ دوسری جانب کاشف عباسی صاحب کے ساتھ معاملات ابھی تک حل نہیں ہو سکے، اور اے آر وائی بھی بدستور، اے آر وائی انڈر پریشر، اور نہ صرف انڈر پریشر بلکہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے، اب ان باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے، اب تو جو ہمارے مخالف دھڑے کے لوگ ہیں
وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کاشف عباسی صاحب کو واقعتاً انہیں آف ایئر کیا گیا ہے اور ان کی جاب خطرے میں ہے، اور وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا 3-4 ڈیمانڈ رکھی گئی ہیں، اور یہ صرف کاشف عباسی صاحب سے نہیں ہے بلکہ ماریہ میمن کے ساتھ بھی ہیں، اور ہماری ماریہ میمن صاحبہ کے ساتھ ساتھ مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ بھی ہیں۔ یہ ان سب کے سامنے یہ رکھا ہوا ہے کہ جناب یہ 3 ہی راستے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، 3 شرائط پوری کریں تو آپ کے پروگرام جاری و ساری رہیں گے، ادروائز پروگرام جاری و ساری نہیں رہ سکیں گے۔ تو یہی کاشف عباسی صاحب کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی، اگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی رزلٹ نہ نکلا، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہے، اور لوگ تو اندازہ ہے، ناظرین کو بھی پتہ ہے، باقی لوگوں بھی، میڈیا انڈسٹری کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، جو ایک پروپیگنڈا ظاہر کرنا ہوتا ہے، اے آر وائی اب کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہا، خاموش ہے، ظاہر ہے وہ زیر عتاب ہے، اس نے کہا تو بہت سارے لوگوں کو کھل کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ مسلسل اپنی ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اے آر وائی کے خلاف، کاشف عباسی صاحب کے خلاف، باقی لوگوں کے خلاف، اور ایک پوری کی پوری ایک کہانی بنا رہے ہیں، اور وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ اے آر وائی نے جو ٹف ٹائم دیا تھا جی، اور اے آر وائی نے اسٹیٹس کو توڑا تھا، اور اے آر وائی نے ایک منوپلی کو ختم کیا تھا، اور اجارہ داری کو ختم کیا تھا، اس لیے اس وقت سب سے زیادہ زیر عتاب بھی اے آر وائی ہے، کیونکہ اے آر وائی پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں، اور اس کا ایک ٹکر ہی کافی ہوتا ہے خبر کے طور پہ، خبر نہ بھی ہو، صرف ایک ٹکر چل جائے وہی کافی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اے آر وائی پورے کا پورا اس وقت زیر عتاب بھی ہے، سزائیں بھی بھگت رہا ہے، اور مصیبت میں بھی ہے، ایک بار پھر اس پہ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ بہرحال میرا اس سے بہت اچھا گہرا تعلق رہا ہے جی، بڑا پرانا تعلق رہا ہے، اور ابھی بھی جو ہے اے آر وائی کے ساتھ ہمدردیاں موجود ہیں، اور یہ رہیں گی کیونکہ پورا کیریئر ہے میرا۔ بہرحال یہ ساری گفتگو تو چلتی رہے گی، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔